بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 8، پاک دامنی، پرہیزگاری اور مومن کی صفات، جسے کتاب ارشادات مولا علی علیہ السلام سے پڑھنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جس کو ڈاکٹر سید حسن اختر نے مرتب فرمایا ہے۔ آواز قمر عابدی کی ہے۔ حرام سے بچنے کی تلقین، خطبہ نمبر 79۔ اے لوگو، امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور حرام چیزوں سے دامن بچانا ہی زہد و ورع ہے۔ اگر دامن امید کو سمیٹنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر و شکی پر غالب نہ آئے اور نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جاؤ۔ خداوند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے تمہارے لیے حیل و حجت کا موقع نہیں رہنے دیا۔ اللہ کے محبوب بندے کی خصوصیات، خطبہ نمبر 58۔ اللہ کے بندو، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ وہ محبوب ہے جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دی ہے، جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے، یعنی اندوہ و ملال اسے چمٹا رہتا ہے اور خوف اس پر چھایا رہتا ہے۔ اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے اور آنے والے دن کی مہمانی کا اس نے تہیہ کر رکھا ہے۔ موت کو جو دور ہے اسے وہ قریب سمجھتا ہے اور سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھ لیا ہے۔ دیکھتا ہے تو بصیرت اور معرفت حاصل کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل کرنے پر تل جاتا ہے۔ وہ اس سرچشمہ ہدایت کا شیریں و خوشگوار پانی پی کر سیراب ہوا ہے، جس کے گھاٹ تک اللہ کی رہنمائی سے وہ بآسانی پہنچ گیا ہے۔ اس نے پہلی ہی دفعہ جھک کر پی لیا ہے اور ہموار راستے پر چل پڑا ہے۔ شہوتوں کا لباس اتار پھینکا ہے، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے۔ وہ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوس رعنائیوں میں حصہ لینے سے دور رہتا ہے۔ وہ ہدایت کے ابواب کھولنے اور ہلاکت و گمراہی کے دروازے بند کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اس نے اپنا راستہ دیکھ لیا ہے اور اس پر گامزن ہے، ہدایت کے مینار کو پہچان لیا ہے اور دھاروں کو طے کر کے اس تک پہنچ گیا ہے۔ محکم وسیلوں اور مضبوط سہاروں کو تھام لیا ہے۔ وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالوں میں ہے جو سورج کی چمک دمک کے مانند ہے۔ وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ہر مشکل کو جو اس کے سامنے آئے مناسب طور سے حل کرے، ہر فرح کو اس کے اصل و ماخذ کی طرف راجع کرنے والا، تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا، مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا، الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے والا، گنجلکوں کو دور کرنے والا اور لخ و دخ صحراؤں میں راہ دکھانے والا ہے۔ وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے اور کبھی چپ ہو جاتا ہے تو اس وقت چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا ہے۔ وہ دین خدا کا معدن ہے اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے۔ اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا ہے، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے۔ حق کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو۔ اس نے اپنی باغ ڈور قرآن کے ہاتھوں میں دے دی ہے، وہی اس کا رہبر اور وہی اس کا پیشوا ہے۔ جہاں اس کا بار گراں اترتا ہے وہیں اس کا سامان اترتا ہے، اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں وہ بھی اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ ہدایت پانے والوں کی کمی، خطبہ نمبر 199۔ اے لوگو، ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبرا نہ جاؤ، کیونکہ لوگ تو اسی دنیا کے خوان نعمت پر ٹوٹے پڑتے جس سے شکم پوری کی مدت کم اور گرسنگی کا عرصہ دراز ہے۔ اے لوگو، افعال و اعمال چاہے مختلف ہوں مگر رضا و ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں۔
آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے طے کیا تھا، لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اس پر رضامند تھے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور صبح کے وقت جب عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے کیے پر نادم و پریشان ہوئے۔ عذاب کی آمد یوں تھی کہ زمین کے دھسنے اور زلزلوں کے جھٹکوں سے ایسی گڑگڑاہٹ ہونے لگی جیسے نرم زمین میں ہلکی تپی ہوئی تھالی کے چلانے سے آواز آتی ہے۔ اے لوگو، جو روشن و واضح راہ پر چلتا ہے وہ سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے، اور جو بے راہ روی کرتا ہے وہ صحرائے بے آب و گیاہ میں جا پڑتا ہے۔ علم الہی کے امانت دار بندے، خطبہ نمبر 212۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو علم الہی کے امانت دار ہیں وہ محفوظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو تشنگان علم و معارف کے لیے بہاتے ہیں، ایک دوسرے کی اعانت کے لیے باہم ملتے ملاتے ہیں اور خلوص و محبت سے میل ملاقات کرتے ہیں، اور علم و حکمت کے سیراب کرنے والے ساغروں سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب ہو کر سرچشمہ علم سے پلٹتے ہیں۔ ان میں شک و شبہ کا شائبہ نہیں ہوتا اور غیبت کا گزر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کے پاکیزہ اخلاق کو ان کی طینت و فطرت میں سمو دیا ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ آپس میں محبت و انس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں۔ وہ لوگوں میں اس طرح نمایاں ہیں جس طرح بیجوں میں صاف ستھرے بیج کے اچھے دانوں کو لے لیا جاتا ہے اور بروں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس صفائی و پاکیزگی اور چھانٹنے اور پرکھنے نے انہیں نکھار دیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان اوصاف کی بیزارائی سے اپنے لیے شرف و عزت قبول کرے اور قیامت کے وارد ہونے سے پہلے اس سے ہراساں رہے، اور اسے چاہیے کہ وہ زندگی کے مختصر دنوں اور اس گھر کے تھوڑے سے خیام میں جو بس اتنا ہے اس کو آخرت کے گھر سے بدل لے، آنکھیں کھولے اور غفلت میں نہ پڑے، اور اپنی جائے بازگشت اور منزل آخرت کے جانے پہچانے ہوئے مرحلوں یعنی قبر، برزخ، حشر کے لیے نیک اعمال کرے۔ مبارک ہو اس پاک و پاکیزہ دل والے کہ جو ہدایت کرنے والوں کی پیروی اور تباہی میں ڈالنے والوں سے کنارہ کرتا ہے، اور دیدہ بصیرت میں جلا بخشنے والے کی روشنی اور ہدایت کرنے والے کے حکم کی فرما برداری سے سلامتی کی راہ پاتا ہے، اور ہدایت کے دروازوں کے بند اور سائل اور ذرائع کے قطع ہونے سے پہلے ہدایت کی طرف بڑھ جاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلواتا ہے اور پھر گناہ کا دھبا اپنے دامن سے چھڑاتا ہے۔ وہ سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور واضح راہ اسے بتا دی گئی ہے۔